اس مشن میں ان کے ساتھ ہوں گے. اور سعودی عرب جو اس حوالے سے اپنی خبروں میں، اپنی ویڈیوز میں، پکچرز میں، اپنے جو کنسرن ڈپارٹمنٹس ہیں وہاں سے جو بھی چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ اس بات پر بڑا پراؤڈ کر رہے ہیں. اور یقیناً یہ پوری دنیا کی خواتین کے لیے ایک پراؤڈ والی بات ہے کہ خواتین جو چاہیں، جب چاہیں، جہاں چاہیں، جس فیلڈ میں چاہیں وہ کر سکتی ہیں. آپ نے بڑی اچھی خبر شامل کی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ ایشیا کی جو سعودی عرب سے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ جب سے ہم نے دیکھا ہے کہ نئے رولز متعارف ہوئے تو خواتین کو زیادہ سپورٹ کیا جاتا ہے، اور پھر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف اداروں میں ان کو کافی سپورٹ حاصل ہے، اور یہ بہت اچھی بات ہے. چاہے اس سے ہمارے پاکستانی انتظامیہ کو بھی سیکھنا ہوگا، ہماری خواتین کو بھی اسی طرح جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف ڈپارٹمنٹ میں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہیں، اور ہمیں سپورٹ کرنا ہوگا. اسی طرح ایشیا کی پہلی خاتون جو ہے، جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ مختلف گروپس جو ہیں ان کی تشکیل دی جاتی ہے اور پھر وہ جاتے ہیں، تو ہندوستان سے ایک پہلی خاتون اس کو بھی شامل کیا گیا جو ایشیا کی پہلی خاتون ہے، تو وہ بھی اس سفر میں ان کی ہم سفر ہوگی. تو میرے خیال میں خواتین کو، چاہے وہ ہندوستان ہو، پاکستان ہو، افغانستان ہو یا سعودی عرب سے یہ خبریں جو آ رہی ہیں، مجھے اس لیے خوشی ہو رہی ہے کہ سعودی عرب کی خواتین جو ہے اب ہم ان کو سڑکوں پہ دیکھتے ہیں، ڈرائیونگ کرتے ہوئے بھی دیکھتے ہیں، ان کو مختلف ڈپارٹمنٹ میں جابز کرتے ہوئے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. خوشحالی اگر آپ کو کسی ریاست کی، کسی وطن کی چاہیے تو اس میں خواتین کا بڑھ چڑھ کر ایک رول ہوتا ہے. بنگلہ دیش کو اگر آج ہم دیکھیں تو وہاں پہ جو آبادی ہے اس کا 45% جو خواتین ہیں وہ بڑھ چڑھ کر کام کر رہی ہیں، مختلف فیکٹری میں کام کر رہی ہیں، مختلف ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہی ہیں. تو اگر ہم پاکستان کی میں بات کروں تو یہاں پہ بھی سپورٹ، کیونکہ آج جس قسم کی سچویشن ہے، ہر گھر کے دوسرے گھر کے جو حالات ہیں وہ انتہائی مختلف ہوتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں، چاہے وہ میاں بیوی ہو یا بہن ہو، بیٹی ہو، یہ گھر کے جو معاملات ہیں، گھر کو خوشحال بنانے کے لیے ان کا بھرپور رول ہونا چاہیے، چاہے وہ معاشی ہو یا گھر کے اندرونی معاملات. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر سطح پر ہم سب کو ان کو سپورٹ کرنا چاہیے، اور یہ بہت اچھی بات ہے. ہمیں ان دونوں بہنوں کو ہم اپنی طرف سے خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اس بات کو سیکنڈ بھی کریں کہ خواتین جو ہیں یہ بات سمجھ لیں کہ خواتین کی ہیں، کہ خواہ ان کا تعلق کہیں سے بھی ہے، کسی بھی ملک سے ہے، کسی بھی دھرم سے ہے، آپ چاہیں تو جو آپ چاہتی ہیں وہ آپ کر سکتی ہیں. ہم نے آپ سے بات کی اس حوالے سے کہ پوری دنیا میں کیا کیا ہو رہا ہے. تو جن علاقوں میں آپریشن ہوئے ہیں، اور میں نے خود کیونکہ کچھ بیفور 2 ایئرز مجھے یاد ہے کہ کچھ انٹرویوز میں نے کیے تھے، تو اس میں نے ایسے جوان دیکھے تھے کہ جن کا حوصلہ، کیونکہ میں نے ایسے بھی دیکھے کہ دونوں ٹانگیں ان کی نہیں تھی لیکن حوصلہ بلند تھا. لیکن ان کو دیکھ کے یقین کریں کہ اتنی بڑی بلند و بالا پہاڑ جس کو عبور کرنے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے اور بڑی ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود انہیں ہمت نہیں آ رہی اور انہوں نے وہ سر کیا. سو یقیناً ایک بہت بڑی، ایک اچھی خبر یہ تھی. اور آپ نے درست ایک اور چیز جو آپ نے شروعات میں کی بتایا تھا، بلکہ آپ نے ناظرین کو مخاطب کر کے بتایا تھا کہ بہت سارے ہیلے بہانے ہم بناتے ہیں کہ بھیا یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آپ ان ساری چیزوں سے محروم بھی ہیں لیکن پھر بھی آپ ہمت نہیں ہار رہے. تو میرے خیال میں ان سب کے لیے بہت سارے موٹیویشنل اسپیکر کو ہم سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، لیکن میرے خیال میں اس سے اور بڑی بات کیا ہو سکتی کہ آپ کو لائیو وہ موٹیویٹ کر رہا ہے کہ بھیا اگر آپ میں ہمت ہے اور آپ میں حوصلہ ہے تو آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. تو الرٹ ہو جائے وہ تمام لوگ جن کے دونوں ہاتھ پورے ہیں، پاؤں پورے ہیں، وہ دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، کام کر سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ایک ایکسکیوز دیتے ہیں کہ اپرچونٹیز نہیں ہے، موقع نہیں ملا. بھائی موقع پیدا کرنا پڑتا ہے، خاص طور پہ مجھے تو حرمیت باجی ایسا لگتا ہے کہ جب آپ کو موقع یا اپرچونٹی نہیں ملتی تو آپ کچھ انوکھا اور منفرد کرتے ہیں تو آپ ٹرینڈ سیٹر بن جاتے ہو. تو جہاں پر آپ کو موقع نہیں مل رہا وہاں موقع پیدا کریں. آج صبح اپنی اس تھاٹ کے ساتھ اپنے دن کا آغاز کریں اور آپ کا بہترین دن گزرے گا. اگلی خبر پر چلتے ہیں، فوری طور پر سوئچ کرتے ہیں اگلی خبر پر. اگلی خبر جو ہے پیٹ لورز کے لیے، تمام پیٹ لورز جو ہے وہ ایکٹیو ہو جائے، کیونکہ خبر سننے کے بعد تمام جو پیٹ لورز ہیں ان کو پتا چلے گا یس ہمارے پیٹ کی یہ آبسیشن ہے، ہمارے پیٹ کی وہ آبسیشن ہے، یا ہمارے پیٹ کو یہ فوبیا ہے، ہمارے پیٹ کو وہ فوبیا ہے. میں آپ کو یہ ریو کی ایک خبر سنانے لگی ہوں. ریو جو ہے یہ ایک بلے کا نام ہے جو کہ دیکھنے میں بہت خوبصورت ہے. وہ دیکھیں چھوٹا سا پیارا سا وائٹ کلر کا بلہ. اچھا، اب ریو کی سٹوری یہ کہ ریو جو ہے نا وہ شروع سے پیٹ نہیں تھا. سڑک پر اگر آپ کو پتہ ہے یہ ایسی سٹوری جو ہے بعض اوقات ہم نے اکثر کتابوں میں سنی ہے یا ہم نے اس کو ڈراماٹائز کیا ہے. آپ کو ایک بلہ کہیں سڑک سے مل جائے، حرمیت باجی وہ زخمی ہو، اوبیسلی رحم دلی جانوروں کو لے کے بہت سارے لوگوں کے دلوں میں آ جاتی ہے. اب یہ ریو کی سٹوری دراصل یہ ہے کہ ریو کو زخمی حالت پر سڑک پر دیکھا اور وہاں پر سے کسی فیملی نے اٹھا لیا، اس کو ٹریٹمنٹ دیا، اس کو ہاسپٹلائز کیا، اس کو اچھا پالا پوسا بڑا کیا، اور اب یہ گبرو جوان ہو گیا ہے بلہ.
لیکن آپ کو پتا ہے اس کا obsession کیا ہے؟ یہ جو پہلی فوٹیج ہم آپ کو دکھا رہے تھے نا، میں آپ کو دراصل خبر کا کرکس یہ ہے کہ اب اس کا obsession یہ کہ اس کی فیوریٹ ہابی کیا ہے، ہابی کہہ لیں، obsession کہہ لیں. یہ جب دروازہ کھلا ملتا ہے نا اس کو ارمیت باجی، گھر سے باہر چلا جاتا ہے اور خالی گھر سے باہر نہیں جاتا. پتہ نہیں کون سے ایسے نیبرز ہیں یا کون سے گلی محلے کے ایسے گھر ہیں، وہاں سر ایک کپڑا اٹھا کر لے آتا ہے. وہ اسکارف ہو سکتا ہے، وہ ٹراؤزر ہو سکتا ہے، وہ شرٹ ہو سکتی ہے، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. آئی ڈونٹ نو کہ اس ریو کو کیا آبسیشن ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر ایک کپڑا رات کو کسی کے گھر سے اٹھا کے لے آتا ہے. تو آپ دیکھیں یہ چوری اچھی بات تو نہیں ہے. اور آپ دیکھیں، آپ اندازہ لگا لیں کہ ریو نے کمال کے کلرز جو ہیں، اور کلرز بھی بڑے مختلف قسم کے اس نے ڈھونڈ کے نکالے. آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ وہ جس گھر پہ اٹیک کرنے جاتا ہے تو وہ سوچ سمجھ کر جاتا ہے کہ بھیا یہ کلر میرے پاس ہیں تو یہ نہیں، اب دوسرے والا رنگ جو ہے لے کے آنا ہے. لیکن آپ نے درست فرمایا کہ اس قسم کے ایک تو پیٹس لور جو ہیں وہ زیادہ اسی طرح ان کی جس طرح یعنی جس طرح خیال رکھا جاتا ہے، پھر اسی طرح باقاعدہ بچوں کی طرح خیال رکھا جاتا ہے. اور میں نے بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو مختلف پارکس میں یا ہمارے جاننے والے بہت سارے ایسے لوگ. تو ریو کی سٹوری بڑی منفرد سی ہے، بڑی مزے کی بھی ہے کہ ایک عام سا بلا پھر آپ نے اٹھایا، زخمی حالت تھے اس کے، آپ نے اتنی پراپر ٹریننگ کرائی. لیکن ہاں یہ ٹریننگ جو ہے نا یہ خطرناک سی ہے کہ وہ جگہ پہ بیٹھتا نہیں، کسی نے کسی کے دوپٹہ کسی کی شال لے کے آ جاتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ آپ کے نا جس فیملی میں یہ ریو پیٹ ہے نا ان کو یہ ڈائگنوز کرنا چاہیے کہ میرے خیال سے اوبیسلی گھر میں یہ اس کو بہت پیار سے رکھا جاتا ہے نا. آپ دیکھیں لیپ ٹاپ ہو، ٹیب ہو، موبائل فون ہو، گیجٹ سے بڑا فرینڈلی ہے یہ، دوسرا اس کو اتنے پیار سے رکھتے ہیں. تو میرے خیال سے جو گھر میں سب سے زیادہ قریب ہے نا اس بلے کے، اس کو یا تو شرٹس کا، کپڑوں کا بہت زیادہ شوق ہوگا، بیکاز مجھے لگتا ہے پیٹ کا اور انسانوں کا یہ جو آپس میں ریلیشن ہوتا ہے یہ بہت اسٹرانگ ہوتا ہے. پیٹس کو پتا ہوتا ہے کہ ہمارے جو بھی ہمیں پالنے والے ہیں ان کو کیا پسند ہے، وہ کھانے میں کیا پسند کرتے ہیں، پہننے اوڑھنے میں کیا پسند کرتے ہیں. تو میرے خیال سے یا تو یہ شرٹس اکٹھی کر کے لے کے آتا ہے، تو یا تو اس کو پالنے والوں میں سے کسی ایک کو بہت زیادہ شوق ہے کپڑوں کا یا کلرز کا یا ٹی شرٹس کا. تو آل دو مجھے لگتا ہے کہ یہ بلے کو پتا ہے کہ میں نے کہاں سے کون سی چیز گفٹ کے طور پر لے کر آنی ہے، لیکن خرید کر نہیں لے کے آنی ہے، اٹھا کر لے کر آنی ہے، وہ بھی کسی کے بھی گھر سے. تو خیر یہ پتہ نہیں اب کی سوچ کے تحت یہ سب کچھ یہ کرتا ہے. لیکن انٹرسٹنگ خبر ہے کہ دیکھیں اس کی مطلب جیسے انسان سوچتا سمجھتا ہے نا، ویسے ہی آپ کو پتا ہے جانور بھی سوچتے سمجھتے ہیں اور اس طرح کی کارروائیاں آن اینڈ آف کرتے رہتے ہیں. اگلی خبر پر چلتے ہیں، سوئچ کرتے ہیں اگلی خبر پر. اگلی خبر جو ہے وہ ایک ایسی خبر ہے جو کہ وائرل ہوئی ہے. اب آپ کو پتا ہے ہاتھی دنیا کا سب سے بڑا جانور ہے، اور اکثر اوقات ہم نے اپنے ہی شو میں بہت ساری ایسی خبریں دی ہیں ارمیت باجی جو کہ ہاتھی کے مختلف کام کرنے کی ہے. کبھی وہ فوٹو کھینچ رہا ہوتا ہے، کبھی وہ دوستوں سے اتنا فرینڈلی ہو رہا ہوتا ہے اپنے، کبھی کچھ. لیکن آپ نے کبھی کسی ہاتھی کو پینٹنگ کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہوگا. ہم آپ کو دکھا رہے ہیں. جسٹ لک ایٹ دا اسکرین، جس پر آپ کو پتا ہے اتنی نفاست سے اپنے آپ کو اسکیچ کر رہا ہے یہ ہاتھی کہ میں بھی دیکھ کر حیران ہو گئی ہوں. یہ ویڈیو اس سے پہلے میں نے نہیں دیکھی تھی ارمیت باجی. جو 1 کروڑ سے زائد لوگ جو ہے وہ اس ویڈیو کو ٹویٹر پر اب تک دیکھ چکے ہیں. لیکن آپ نے ہاتھیوں کو اور ہتھنیوں کو بہت کچھ کرتے ہوئے دیکھا ہوگا، پینٹنگ کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا. اور دیکھیں ارمیت باجی بالکل آپ نے درست فرمایا کہ بے تحاشا اس قسم کے ویڈیو ہمارے سامنے آتی ہیں. پورا آرٹسٹ ہے یہ، ہاتھیوں کا آرٹسٹ ہے بھائی. اس نے کہا کہ بھئی بہت ہو گیا، آس پاس جو ہے منڈلانے سے بیٹر کہ میں منفرد کر لوں اور میں آرٹسٹ بن جاتا ہوں. آپ نے درست فرمایا. لیکن ہم ہاتھیوں کی بات کریں، مختلف جانوروں کی بات کریں، تو ایک تو پراپر جس طرح ان کی آپ دیکھتے ہیں مختلف ویڈیوز آ رہی ہیں، پھر اس کی زبردست قسم کی ٹریننگ ہو رہی ہے. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر میدان میں اب یہ اپنا نام روشن کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں پینٹنگ کا میدان رہ گیا تھا، اور ہاتھی جناب نے سوچے کہ بھیا کیوں نہ اپنے سونڈ سے ہی اچھی سی خوبصورت سی اسکیچ بنا کے، اور وہ بھی اپنی بنا کے، اور پوری دنیا کو بتاؤں کہ بھیا ہم ہاتھی بھی کسی سے پیچھے نہیں آئے. اور آپ کو پتا ہے کل آپ کے آئی تھنک کوئی اسٹیٹس تھا کراچی کے، اگر ہم مدھوبالا کی بات کریں تو آپ کو پتا ہے کہ ان کی بھی طبیعت کافی زیادہ خراب ہے. تو آن اینڈ آف میں سوشل میڈیا پہ اس طرح کی سٹوریز دیکھ رہی تھی. مطلب اگر آپ سوزی کی بات کریں، اس کے بعد ہم نے ایک اور دیکھا کہ پاکستان کے ایک زو میں کیا صورتحال رہی. اب اگر ہم کراچی کی بات کریں تو مجھے لگتا ہے پاکستان کے جتنے بھی زو ہیں نا، جتنے بھی چڑیا گھر ہیں، اس کی حالت ظاہر ایسی ہے کہ اب بہت ایک لمبے عرصے کے بعد اتنی تکلیفیں اور سہولیات کا فقدان اور بہت ساری ایسی چیزیں جو کہ ان جانوروں کے لیے وہاں پر ہونی چاہیے وہ نہ ہونے کی وجہ سے سب سے بڑی زیادہ جو ہے آپ نے یہاں پہ کوان کو دیکھا. کوان ادھر ہوتا تھا اسلام آباد میں، اس کی کیا حشر ہوا. کمبوڈیا جیسے پہنچا تو اس کی مستیاں دیکھنے والی تھی. اسی طرح کراچی میں اور اس جتنے بھی پاکستان میں جتنے بھی یہ زو بنے ہوئے ہیں، معذرت کے ساتھ میں کہوں گا کہ ان کی نہ دیکھ بھال اسی طرح کی جاتی ہے، ان کے کھانوں میں بھی کرپشن کی جاتی ہے. ڈاکٹر جو ہے، جس ڈنگر ڈاکٹر جسے ہم کہتے ہیں جن کو رکھا کیا ہوتا ہے ٹریٹمنٹ کے لیے، وہ بھی وہاں پہ نہیں ہوتا، اور وہ بھی اس نے اپنے اسسٹنٹ رکھے ہوتے ہیں. یہ ساری چیزیں میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھی، اور یہی جو اسلام آباد کا زو تھا
اس کو بند کرانے میں ہم نے پوری کوشش کی تھی ٹویٹر کے ذریعے، اور پھر باقاعدہ احتجاجی ریلیاں جو ہیں یہاں پہ نکالی جاتی تھی کہ جانوروں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے وہ اچھا نہیں ہو رہا ہے. تو میرے خیال میں اس قسم کی جو چیزیں ہمیں باہر سے آتی ہیں، اور پھر سری لنکا کی جانب سے جب ہاتھی دوبارہ ایک تحفے کے طور پر دینے کی پیشکش کی گئی، تو میرے خیال میں ہم نے ٹویٹر پہ دیکھا مختلف لوگوں نے اس کی مخالفت کی کہ یہاں پہ آئیں گے تو پھر اس کا سوزی جیسا حال ہوگا، کیوان جیسا حال ہوگا، یا نور جہاں یا مدھوبالا جیسا حال ہوگا. تو میرے خیال میں بیٹر ہے کہ ادھر ہی نہ لے کے آئیں. سو ہمیں دوسرے ممالک میں، اور یہ خوبصورتی ہوتی ہے، آپ ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں مختلف علاقوں میں، مختلف شہروں میں، جب ہم ان کو دیکھتے ہیں تو یقیناً بچے بھی خوش ہوتے ہیں. لیکن ضروری ہے کہ ان کی اچھی دیکھ بھال کی جائے، لیکن وہ نہ ہونے کی وجہ سے بیماریاں جو ہے جانوروں میں بڑھتی جا رہی ہیں. بہترین نگہداشت نہ ہونے کی وجہ سے جو بھی چڑیا گھر پاکستان میں ان کی جو صورتحال ہے، وہاں جانور اس سے اچھا پھر جنگلات میں رہے اور اپنی وہ جو ان کی ایک نیچرل آب و ہوا میں وہ ایگزسٹ کرتے ہیں، پھر میرے خیال سے وہی رہنا زیادہ بہتر ہے. لیکن آبویسلی بچوں کو دکھانے کے لیے، سکھانے کے لیے، پڑھانے کے لیے اس طرح کے زو یعنی چڑیا گھر بنائے جاتے ہیں تاکہ ان جانوروں کو بچے قریب سے دیکھ سکے. لیکن فی الحال حالت زار کافی زیادہ بری ہے. اگلی خبر پر چلتے ہیں، سوئچ کرتے ہیں اگلی خبر پر. اگلی خبر جو ہے وہ ایسی نایاب ٹوپی کے حوالے سے ہے جو کہ آپ نے گلگت بلتستان میں بہت دیکھی ہوگی، یا اگر آپ اس طرح کی ٹوپی کی بات کریں تو میرا سلطان یا ٹرکی کے ایسے بہت سارے ڈرامے جس میں آپ اس طرح کی زیادہ تر انٹیک پیسز دیکھتے ہیں. بلکہ اگر اس ٹوپی کی بات کریں تو چاندی، نایاب پتھر اور پھر کھال سے تیار کردہ بلتستان کی یہ روایتی ٹوپی جس کی قیمت جو ہے امیت باجی وہ 1 سے 5 لاکھ تک ہے. واہ کمال ہے. لیکن آپ نے بات کی کہ یہ گلگت بلتستان، ہاں ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف علاقوں میں منفرد قسم کی، اور جو بچے خاص کر خیبر پختونخوا میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں اور ان کی عمر 6 ماہ سے جب وہ بڑھتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، تو ان کے لیے مخصوص قسم کی ٹوپی جو ہے وہ سر کے لیے تیار کی جاتی ہے، اور اسی میں بھی اسی قسم سے چاندنی ہے. اور چھوٹے چھوٹے بچوں نے ہی جو یہ ٹوپیاں پہنی ہوئی ہیں، تو اگر آپ نے خریدنی ہے تو گلگت بلتستان جا کر یہ ٹوپی ضرور خریدیے گا. ایک کوئک بریک لے لیے، واپس آئیں گے. کیپ واچنگ گڈ مارننگ پبلک.